بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اور آپ کو آج کے موضوع کا علم ہو ہی گیا ہوگا کیونکہ آپ نے جیسے حضرت یوسف کے خواب کے بارے میں سنا, تو آج ہم خواب کی حقیقت کے حوالے سے بات کرنے جا رہے ہیں کیونکہ خواب ہماری زندگی کا بڑا ایک امپورٹنٹ حصہ ہے. الہامی خواب تو اللہ پاک جانتے ہیں اور نبی ہیں کریم وہ جانتے ہیں, معصومین جانتے ہیں. الہامی خواب ہم جیسے گناہگار لوگوں کو نہیں آتے. کچھ ایسے خواب ہوتے جو شیطان دکھا رہے ہوتے ہیں, اور میں بہت سارے ایسے لوگوں کو دیکھتی ہوں جو کہ استخارہ کر کے پھر خواب پہ نثار کر رہے ہوتے ہیں کہ خواب میں ہمیں اس کے حوالے سے صحیح جواب آئے گا. اب یہ بھی دیکھنا ہے کہ کیا ہم جیسے انسانوں کو خواب میں کوئی ایسا کوئی راستہ دکھایا جا سکتا ہے یا کیسے پوائنٹس مل سکتے ہیں کہ جس سے ہم پھر اس پہ اپنے استخارے کو ڈیپینڈ کریں کہ ہاں جی ہمارے یہ جواب آئے. تو مختلف قسم کے خواب ہیں جس کے حوالے سے آج بات کریں گے. بہت سی جگہوں پہ تو زبیر بھائی بھی ہوتا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے جو مرحومین اس دنیا سے چلے جاتے ہیں ہم ان کو خواب میں دیکھنا چاہتے ہیں, اور کبھی کبھی وہ بھی خواب میں آتے ہیں. بالکل. تو یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا وہ ملاقاتی خواب ہوتے ہیں یا پھر وہ کوئی اور چیز نہ ہمارے خواب میں روپ دھار کے آئی ہو. اچھا, ویسے تو یہ ہمارے اسکالر صاحبان سے ہم پوچھیں گے, لیکن میں کچھ بیسک دو تین چیزیں بتانا چاہوں گا. ایک تو یہ کہ یہ ذہن میں رکھیے کہ ایک حدیث ہے جس کا میں مفہوم بیان کر رہا ہوں کہ نبوت کا اور رسالت کا دروازہ تو بند ہو گیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر, لیکن آپ نے فرمایا کہ جو نبوت کے اندر سے جو اگر 40واں حصہ جو ہے وہ ایک سچے خواب ہیں جو صالح بندوں کو عطا کیے جاتے ہیں. یہ میں مفہوم بیان کر رہا ہوں. تو اس کا مطلب ہے کہ خواب کے ذریعے سے آج بھی ایسا ممکن ہے اللہ تعالیٰ آپ کی رہنمائی فرمانا چاہتا ہو, اللہ تعالیٰ آپ کی رہنمائی فرمائے. تو ایک تو یہ کہ خواب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی اشارہ بھی ہوتے ہیں. خواب شیطانی خواب بھی ہو سکتے ہیں, شیطان بھی آپ کو مختلف چیزوں کی طرف ورغلاتا ہے. اور خواب جو ہے وہ بعض خواب بالکل بے ہنگم رینڈم سے ہوتے ہیں جن کا تعلق آپ کی اصل میں اندر آپ کے ڈائجسٹو سسٹم سے ہوتا ہے, آپ نے کیا کھایا ہے اس پر بھی ہوتا ہے. تو یہ ساری چیزیں ہیں. لیکن خواب بہرحال آپ نے جس طرح کی کہا کہ ہماری زندگی کی حقیقت ہے, اور خواب جو ہے اس کی تعبیر بھی ہر شخص نہیں بتا سکتا. اور جیسے ابھی آپ نے اس آیات میں بھی سنا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا حضرت یوسف سے کہ بیٹا اپنا خواب اپنے بھائیوں کو مت بتانا ورنہ وہ کوئی چال چلیں گے, حسد کریں گے. تو اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ ہر طرح کا خواب ہر طرح کے لوگوں کے سامنے بیان نہیں کرنا چاہیے. یہ بھی ایک آداب میں سے ایک چیز ہے. لیکن ہم آگے چلتے ہیں, پھر مزید اس پہ گفتگو کریں گے. بالکل جی. ہمارے ساتھ مفتی نوید عباسی صاحب موجود ہیں, ہمارے ساتھ عائشہ بلال موجود ہے, ہماری بہت ہی پیاری نعت خوان بہن جویریہ سلیم بھی موجود ہے. اور آج ہم کر لیتے ہیں لیڈیز فرسٹ. ہم پہلے آپ ہی سے شروع کرتے ہیں اور آپ سے جاننا چاہیں گے کہ جو خواب کی اقسام کتنی ہوتی ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اگر خواب کی ابتدائی اقسام کی جائیں تو 3 اقسام پہلے بنتی ہیں, یعنی وہ خواب جو شرعی طور پر اس کی تعریف کی جائے, دوسرا سائنسی طور پر اس کی تعریف کی جائے, اور پھر تیسرا نفسیاتی طور پر اس کی تعریف کی جائے. خواب ان مشاہدات, روح کے ان مشاہدے کا نام ہے جو انسان نیند میں کرتا ہے. اب اس کی جو 3 اقسام ہیں, نفسیاتی طور پر اگر ہم دیکھیں تو انسان جن جذبات کا اظہار نہیں کر سکتا, جس خوف کا اظہار نہیں کر سکتا, جو چیزیں ہوتی ہیں, جی ہاں, وہ اس کے دماغ میں جو چل رہی ہوتی ہیں وہ ان کا مشاہدہ کرتا ہے. یہ نفسیاتی طور پر ہے. سائنسی طور پر اگر ہم اسے دیکھیں تو انسانی دماغ جو ہے نا, کیونکہ کائنات میں سب سے بڑی نعمت جو ہے وہ انسانی دماغ ہے, ٹھیک ہے, اس میں کچھ یادداشتیں محفوظ رکھنی ہوتی ہیں اور کچھ مٹانی ہوتی ہیں. تو جس وقت انسانی دماغ سو رہا ہوتا ہے, انسان سو رہا ہوتا ہے, تو دماغ اپنا کام کرتا ہے اور جتنی بھی ایسی یادداشتیں ہیں جو اس کو نقصان پہنچانے والی ہوتی ہیں وہ اسے مٹا دیتا ہے. پرانی یادوں کو مٹا دیتا ہے, تکلیف دہ معاملات کو مٹا دیتا ہے, یادداشت کو مضبوط کرتا ہے. یہ ہو گئی سائنسی. شرعی طور پر اس کی 3 اقسام ہیں. پہلی قسم ہے کہ وہ رؤیائے صادقہ ہیں, یعنی جو کہ اللہ کی جانب سے ہیں, جو الہامی خواب ہیں. دوسری جو ہے نا قسم وہ یہ ہیں, جیسے اگر ہم اللہ کی طرف سے, تو اس میں ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مثال ملتی ہے کہ انہوں نے خواب دیکھا اور اپنے جو قربانی کا جو پورا معاملہ ہے وہ ہمیں نظر آتا ہے. سچے ہوتے ہیں, بالکل. اچھا, دوسرا جو شیطانی خواب ہے نا, اس میں شیطان جو ہے وہ اس طرح کے کچھ چیزیں آپ کے دماغ میں ڈالتا ہے کہ جس سے آپ خوف کھائیں. یہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے بھی ملتا ہے ہمیں کہ وہ خوف زدہ کرنے کے لیے شیطان وساوس ڈالتا ہے, اور پھر آپ ایسے خواب دیکھتے ہیں جس کی وجہ سے آپ ڈر جاتے ہیں. پھر جب آپ ڈر جائیں تو پھر اس کے لیے بھی نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم جاگو خوف زدہ ہو کر, اگر تم اس خواب کو دیکھو جو شیطان کی طرف سے ہے, اور تم جاگو تو جس کروٹ پر ہو نا اس کروٹ کو تبدیل کرو. اگر دائیں پر ہیں تو آپ بائیں کر لیں, بائیں پر ہیں تو دائیں کر لیں, ٹھیک ہے. تھتکارنا ہے 3 مرتبہ,
اور پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ہے, اللہ سے پناہ مانگنی ہے, ٹھیک ہے, اور اس بات کا ذکر کسی اور سے نہیں کرنا ہے. کچھ دماغ میں آپ کے چل رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, جسے حدیث نفس بھی کہتے ہیں کہ آپ نے صرف آپ کے دن میں آپ کچھ کھانے پینے کا سوچ رہے تھے تو وہ آ جاتے ہیں آپ کے خواب میں, یا آپ امتحان تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کمرہ امتحان میں, ہاں وہ جو ہمارا دماغ سوچ رہا ہوتا ہے. جی, اور کبھی کبھی تو ایسا بھی ہوتا ہے ہم کوئی چیز خواب دیکھتے ہیں, خواب سے دماغ کھل جاتی ہے, دوبارہ سوتے تو خواب دوبارہ سے کنٹینیو ہو جاتا ہے, اس کا دوسرا ایپیسوڈ شروع ہو جاتا ہے. بالکل بالکل ایسا ہی ہے. اچھا, اکثر ہم خوابوں کو جیسے دیکھیں الہامی خواب تو صرف جو اگر ہم نبیوں کو آئے ہیں یا پھر معصومین کے یا اللہ کے پاک ولیوں کی بات کر سکتے ہیں ان کو آئے, لیکن جب ہم استخارے کے والے سے خواب پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں تو کیا یہ صحیح ہے؟ نحمد صلی اللہ رسول الکریم, اما بعد, بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے, خواب جب سے انسان ہے تب سے خواب ہے, اور خواب کی حقیقت کا انکار نہیں کیا جا سکتا. کچھ لوگ انکار کرتے ہیں تو وہ گویا قرآن مجید فرقان حمید کی سری آیات کا انکار کرتے ہیں. ابھی ذکر ہوا جناب سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا, انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری, کہ میں نے خواب دیکھا ہے, میں تجھے ذبح کر رہا ہوں, بتا تیری کیا رائے ہے. اپنے خواب کو مسلط نہیں کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے, بیٹے سے رائے پوچھی تو قال یا ابت افعل ما تؤمر. سامنے بھی نبی ہے, اور نبی پیدا ہوتے بالقوہ بالفعل نبی ہوتا ہے, یہ دلیل ہے اس کی. تو کہا جیسے آپ کو حکم ہوا ویسا کر گزریے. اسی طریقے سے جناب حضرت یوسف علیہ السلام کا جو خواب ابھی آیت میں تذکرہ ہوا, اور پھر اس کے علاوہ دیکھیے جیل کے اندر ہیں جناب حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام, دو لوگ خواب دیکھتے ہیں, تو ایک کو آپ کہتے ہیں کہ تجھے سولی پر لٹکا دیا جائے گا, اور دوسرے کے متعلق جناب حضرت یوسف کہتے ہیں کہ تو رہائی پائے گا, لیکن جب رہائی پا لے تو میرا تذکرہ کر دینا. اور پھر وہ آگے دیکھیے کہ جناب حضرت یوسف علیہ, جب مشکل وقت آیا مصر پر تو حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس وہ تعبیر کے لیے پہنچے, اور جناب یوسف علیہ السلام نے خود اپنے آپ کو پیش کیا. حالانکہ یہ جو ہے نا خود اپنے آپ کو کسی منصب کے لیے پیش کرنا, یہ گویا بنیادی طور پر خواب کی بنیاد پر ہے. تو یہ تمام تر چیزیں, اور جو آپ نے کہا کہ رؤیا صادقہ, دیکھیے انبیاء جو خواب دیکھتے ہیں وہ سچا ہوتا ہے, اس کے سچا ہونے میں کوئی کلام نہیں ہے, لیکن بعض دفعہ خطا فی التعبیر ہوتی ہے, یہ ایک الگ بیس ہے. اسی طریقے سے جو نیک لوگ ہیں, اولیاء اللہ ہیں, وہ سچے خواب دیکھتے ہیں. بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ قرب قیامت میں میری امت کے لوگ جو خواب دیکھیں گے وہ تمام کے تمام سچے ہوں گے, اور پھر فرمایا ان میں سے جو سب سے زیادہ سچا ہوگا وہ سب سے زیادہ سچے خواب دیکھے گا. تو یہ تمام تر چیزیں ہیں. تو خواب ظاہر ہے جیسے ابھی تذکرہ ہو گیا کہ خواب وہ بھی ہوتے ہیں جو نبوت کا, ایک روایت ابھی ہمارے زبیر بھائی نے بیان کی 40واں حصہ, اور دوسری روایت میں 46واں حصہ خوابوں کو قرار دیا. لیکن یہاں رک کر ایک بات میں ضرور عرض کروں گا کہ حضور نے فرما دیا نا خاتم النبیین لا نبی بعدی, لیکن اس بنیاد پر بعض لوگ ہمارے معاشرے اور سوسائٹی میں کہتے ہیں دیکھیے نبوت کا دروازہ کھلا ہے. بابا نبوت کا دروازہ کھلا نہیں ہے, وہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے امت کو رہنمائی ملتی ہے تو اس کو نبوت کا 46واں حصہ خود نبی علیہ السلام نے باقی رکھا ہے. حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا, کوئی کتنا ہی اچھا خواب دیکھنے والا کیوں نہ ہو, وہ حضور کا پیرو ہوگا, حضور کی پیروی کرنے والا ہوگا, تو اس کے خواب پر ہم کلام کریں گے. اس لیے جو آپ نے کہا کہ لوگ خواب میں جو ہے نا وہ استخارے کو چیک کرتے ہیں, تو دیکھیے یہ بھی نبی علیہ السلام کی حدیث ہے. ہوتا یہ ہے کہ آپ کو کوئی مسئلہ درپیش ہے, مشکل ہے, اور یاد رکھیے شرعی مسائل کے لیے جو جائز چیزیں ہیں نا ان کے لیے آپ استخارے نہیں کرتے کہ جی میں نے نفل پڑھنے ہیں تو میں استخارہ کروں یا نہ کروں, میں صدقہ دے رہا ہوں تو میں استخارہ کروں یا نہ کروں. ان کاموں کے لیے استخارہ نہیں ہوگا. اور آج یہاں رک کر ایک بات مجھے کرنے دیجئے, یہ جو رشتوں کے نام پر استخاروں کا دھندا ہوتا ہے یہ لوگوں کی توہین و تذلیل ہوتی ہے. یہ بالکل اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ آپ کسی کے گھر رشتہ دیکھنے جاتے ہیں, وہ جی ہم استخارہ کریں گے, اور پھر رشتہ پسند نہ آیا تو جی ہمارے استخارے میں نہیں آیا. یہ بہت زیادتی ہے, بہت زیادتی ہے, سری زیادتی ہے. لوگ ہمارے پاس بھی آتے ہیں, ہم ان کو کہتے ہیں بابا ان کاموں کے لیے جو نبی علیہ السلام نے حدیث میں فرما دیا رشتوں کے حوالے سے, آپ اس کو پیش نظر رکھیں نا کہ کیا چیزیں آپ نے خاتون میں دیکھنی ہے. آپ نے یہ تو نہیں دیکھنا نبی علیہ السلام نے کہیں کہا کہ رشتہ کرنے کے لیے استخارہ کرو. یہ تمام تر چیزیں ہمیں دیکھنی چاہیے. یہ جو پیسے کمانے کے لیے دھندا کرتے ہیں یہ بالکل اس کی گنجائش نہیں ہے. باقی رہا کہ کوئی ایسا کام آپ کو درپیش ہے جس کے لیے آپ نے استخارہ کرنا ہے, تو وہ نبی علیہ السلام نے طریقہ بھی خود متعین فرما دیا کہ اس طریقے سے نفل پڑھو, اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو, اور دعا کرنے کے بعد
اللہ سے یہ امید رکھو کہ وہ تمہاری رہنمائی کرے گا. پھر وہ کوئی خوشنما چیز ہے, مختلف چیزیں وہ آپ نے دیکھ لی ہیں, وہ بھی اشارہ ہوتا ہے, اور ضروری نہیں کہ اشارہ ہو. آپ اس کا ایک اور معاملہ ہے, وہ یہ کہ اگر خواب نہیں بھی آپ کو آیا, خواب میں آپ نے کوئی چیز نہیں دیکھی, آپ کا دل مطمئن ہو گیا, اللہ نے آپ کو دل کے اطمینان عطا کر دیا کہ اب یہ کام کرنا ہے, مجھے کوئی پرابلم نہیں ہوگی, تو جی بالکل آپ وہ کام کر گزریے. لیکن یہ استخارے کے نام پر دھندے کرنا یا پھر قرآنی آیات کو اور نبی علیہ السلام کی احادیث کو مکس کر کے اپنے کاروبار کے لیے پیش کرنا, یہ درست نہیں ہے. باقی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کے فرامین جو خواب کے باب میں, خود نبی علیہ السلام نے خواب دیکھے, جناب حضرت عاتقہ نے بدر سے پہلے جو ہے نا وہ خواب دیکھا, کس طریقے سے مکہ کے ہر گھر میں جو ہے نا وہ گوشت کے ٹکڑے پڑے ہوئے, وہ تفصیلی خواب ہے. اور ان کو کیا کہا گیا, خواب دیکھنے والوں کو یہ تانا بھی دیا جاتا, آپ اگر کسی سے خواب بیان کریں نا کہ یہ ہونے والا ہے تو کیا تم نبی ہو معاذ اللہ, تو ان کو بھی یہی تانا دیا گیا ابو جہل کی طرف سے. حضرت عباس نے کہا نہیں یہ بات نہیں ہے, پھر وہی ہوا جو جناب حضرت عاتقہ نے دیکھا تھا. تو مذاق بھی خوابوں کا نہیں اڑانا چاہیے. ٹھیک, اچھا میں چاہوں گا ذرا اس پہ بھی گفتگو ہو جائے. عائشہ یہ بتائیے گا کہ خواب جو ہوتے ہیں ان کی کیا ہر وقت تعبیر معلوم کرنی چاہیے؟ خوابوں کی مطلب روزانہ ہم خواب دیکھتے ہیں, تقریباً روزانہ دیکھتے ہیں, ٹھیک ہے, اور کبھی کبھار نہیں بلکہ اکثر اوقات تو بڑے بے ہنگم سے رینڈم سے خواب ہوتے ہیں, اور بعض دفعہ خواب ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو صبح اٹھتے ہیں تو آپ کو یاد بھی نہیں ہوتے, آپ نے دیکھے ہوتے ہیں مگر یاد نہیں ہوتے, اور لیکن بعض خواب مسلسل آ رہے ہوتے ہیں اور وہ یاد بھی رہتے ہیں. تو ایسے خوابوں کی تعبیر معلوم کرنی چاہیے, اور اگر کرنی چاہیے تو کیسے لوگوں سے رابطہ کرنا چاہیے؟ دیکھیں اس میں نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم صبح کے وقت اکثر فجر کی نماز کے بعد, آپ مدینہ میں جب آپ رہتے تھے تو مدینہ پاک میں معمول یہ تھا کہ مسجد نبوی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اصحاب اپنے خواب بتایا کرتے تھے. یہ فجر کی نماز کی بعد کا ٹائم ہے جس میں خواب بتائے جاتے تھے. اب جو برا خواب ہے نا, اگر آپ برا خواب دیکھتے ہیں تو اس کا ذکر نہیں کرنا ہے, کیونکہ یہاں پر نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں صریحاً یہ بات کی گئی ہے کہ اگر تم برا خواب دیکھتے ہو تو اس کا ذکر دوسروں سے نہ کرو, کیونکہ یہ پھر اس کی تعبیر پر بڑے اثر ڈالتا ہے. یہ بھی سنا ہے کہ اگر آپ کوئی برا خواب ایسے دیکھتے بھی ہیں, کچھ بھی برا خواب, تو کسی ایسے شخص کو بتائیں جو آپ سے بہت محبت کرتا ہو, کیونکہ جو آپ کو پھر پہلی تعبیر ملے گی آپ اس کے تابع ہو جائیں گے. کوشش کرنی چاہیے, ویسے کوشش کریں کہ برا خواب ڈسکس نہ کریں, اس کو وہیں پر اللہ کی پناہ مانگیں, کیونکہ ہمارے لیے نا سب سے بڑا ہتھیار ہے مومن کے لیے دعا. جب وہ اللہ سے دعا کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی جو تعبیر ہے وہ بہتر کر دیں گے, ٹھیک ہے. اور یہ شیطانی وساوس ہوتے ہیں جس کی وجہ سے وہ انسان کو پریشان کرنا چاہتا ہے. جیسے ہم نے کہا اب کسی نے اگر اچھا خواب دیکھا ہے, اگر کسی نے اچھا خواب دیکھا ہے, مثال کے طور پر اس نے حرم دیکھا ہے, حرم کعبہ دیکھا ہے, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ سے پہلے خواب دیکھا تھا, اور جس کے تحت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عمرہ کے لیے گئے تھے, تو وہ جو خواب تھا نا, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو بتایا تھا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ تمام کے تمام لوگ جو ہے جوق در جوق کعبہ معظمہ میں داخل ہو رہے ہیں, کچھ لوگ سر منڈوا رہے ہیں اور کچھ لوگ ابھی ان کا ارادہ تھا کہ وہ منڈوائیں گے. تو اس طرح کا جو خواب نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا وہ تمام لوگوں کو بتایا. تو اگر آپ بھی ایسا خواب دیکھتے ہیں کہ کوئی مبارک خواب ہے, تو آپ ان سے ذکر کریں گے جو آپ سے محبت کرتے ہیں. مبارک خواب بھی ہر ایک سے ڈسکس نہیں کرنا ہے آپ نے. مثال کے طور پر جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کی بات ہوئی کہ ان کو سجدہ کر رہے ہیں چاند اور ستارے, تو انہوں نے فوراً کیا کہا تھا کہ بیٹے اپنا خواب اپنے بھائیوں کو نہ بتانا. اس کا مطلب یہ ہو کہ جو آپ سے حسد کرتے ہیں, جو دل میں تھوڑا سا آپ کو لگتا ہے کہ نہیں مجھے اس کو نہیں بتانا چاہیے, تو اس سے گریز کرنا چاہیے. ٹھیک, اس سلسلے میں آپ بھی ذرا کچھ رہنمائی فرمائیے گا مفتی صاحب کہ خواب کی جو تعبیر ہوتی, کیونکہ میں نے جب شروع میں اپنے انٹرو میں کہا تھا نا کہ بعض دفعہ آپ کی کھانے میں کوئی ایسی چیز ہو جاتی ہے, کیونکہ میں نے بہت دفعہ ایسا ٹیلی ویژن پہ دیکھا ہے, کچھ خواب بتائے جاتے ہیں تو جو اسکالر ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی آپ ایسا کریں اپنے کھانے میں ذرا نمک کو کم کر دیں, فلانی چیز کیوں یہ کر دیں, تلی ہوئی چیزیں کم کھائیں. ہاں, تو اس کا مطلب کہ میجورٹی تو اس طرح کی خواب ہوتے ہیں, لیکن کبھی کبھار بڑے سنجیدہ نوعیت کے خواب بھی آتے ہیں. تو ہمارا کرائٹیریا ہونا کیا چاہیے؟ اور میں نے یہ بھی سنا ہے, اس کی بھی ذرا وضاحت کر دیجیے گا. علامہ ابن سیرین نے تو ایسی کوئی چیز نہیں لکھی ہے, لیکن لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو آپ خواب دیکھتے ہیں اس کا الٹ ہوتا ہے, یعنی اگر آپ نے خواب میں اپنے آپ کو مرتے ہوئے دیکھا ہے تو اس کا مطلب آپ کی زندگی بڑی لمبی ہو جائے گی. تو الٹ والی بات میں نے سیرین صاحب کی بک میں تو نہیں پڑھی ہے, مگر آپ اس کی وضاحت کر دیجیے. جی دیکھیے, ضروری نہیں ہے کہ جو خواب آپ دیکھیں تو اس کا الٹ ہو. خواب کے حوالے سے جو آپ نے فرمایا کہ کھانے پینے کی وجہ سے
یہ بالکل ہوتا ہے. اسی طریقے سے ماحول کا اثر ہوتا ہے. ماحول کا بھی اثر. آپ دن بھر جس ماحول میں رہتے ہیں وہ بھی ہوتا ہے. آپ کسی شخصیت کا صبح سے شام تک تذکرہ کرتے رہیں, ہو سکتا ہے وہ آپ کے خواب میں آ جائے. جی. تو یہ خواب وہ آپ کے ماحول کے اثرات والے خواب ہیں. Right. تو ان کا مطلب ان کی تعبیر پوچھنا یا ان کے حوالے سے غور و خوض کرنا اس کی کوئی ضرورت نہیں, اور اس میں پریشان ہونے کی بھی ضرورت نہیں ہے. سارا دن جو ہے نا وہ کیا نام اپنا بہن بیٹھ کے اپنی پھوپھی کی جو ہے نا وہ کر رہی ہے بدخوئی اور اس کے خلاف باتیں کر رہی ہے, اور رات کو پھوپھی ڈنڈا لے کے آ گئی خواب میں. تو اب آپ جو ہے نا وہ پوچھتے پھریں کہ مفتی صاحب آپ یہ بتائیے, اسکالر صاحب یہ بتائیے, کنفرم ہو گیا تو بھائی اب وہ مجھے مارے گی. تو یہ آپ نے چونکہ سارا دن یہ کام کیا ہے تو وہ آپ کا دماغ اصل میں پھر وہی وہ کرتا رہتا ہے. بالکل یہی ہوتا ہے. اچھا یہ پھوپھی سے کوئی مجھے برا بھلا نہ کہ معذرت چاہتا ہوں کہ ایسا نہ ہو کہ بھائی ساری پھوپھیاں ہی میرے خلاف ہو جائیں. میں نے یہ ایک بات کی ہے, بہن بہن کے ساتھ کر سکتی ہے, بھابھی کے معاملات. مطلب آپ کی بات درست ہے کہ جو آپ کا دماغ جس چیز میں سارا دن مصروف رہتا ہے پھر وہ آپ کو وہ دماغ وہ چیزیں آتی ہیں, پھر ماحول کا اثر ہوتا ہے. ابھی ہم یہ ٹی وی چینل کا پروگرام کر رہے ہیں, اگر آپ ایک چھوٹا سا بریک لے لوں اگر آپ کی اجازت ہو. ایک مختصر سا ہم بریک لے لیتے ہیں, بریک کے بعد بھی شامل کریں گے اور گفتگو کرتے ہیں, کال بھی شامل کریں گے بریک کے بعد.